بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی محبت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرمودات کے ذریعے مسلمانوں کو دنیا کی محبت دل میں نہ پالنے کی تلقین کی ہے۔ اولیاء کرام کا بھی یہی شیوہ رہا کہ انہوں نے دنیا کمائی تو ضرور، لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی، اس کی محبت نہیں پالی۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اس چیز نے ہر انسان سے بڑی جلدی چھن جانا ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ہم صبح سے شام تک یہی بات کرتے ہیں اور اسی پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ذرا سا ہم اس کو گہری نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب چیز کا انکشاف ہوگا ہم پر کہ اگر ہم مال دنیا کی محبت دل میں پال لیں، اس دنیا کی محبت دل میں پال لیں، تو عذاب قبر کی ابتدا تو اسی سے ہو جائے گی کہ یہ غم کتنا شدید ہوگا ہمارے لیے کہ وہ اسباب دنیا، وہ دنیا جس کو اتنی محبت سے ہم نے سینے سے لگائے رکھا، وہ ہم سے چھن گئی ہے اور اسے دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس قدر شدید قسم کا انسان کی روح کے لیے یہ صدمہ ہوگا۔ جہنم اور جنت دو طرح کی کہی جاتی ہے تصوف میں، ایک دوزخ روحانی ہے اور ایک دوزخ بدنی ہے۔ اسی طرح جنت بھی ایک جنت روحانی ہے، دوسری جنت بدنی ہے۔ اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے تو در حقیقت ایک ہی، لیکن بزرگان دین نے ہم جیسے لوگوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے اسے ڈفرینشیٹ کر دیا۔ روحانی دوزخ وہ ہے جس میں ہمارے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اسے فیل نہیں کرتا بالکل، لیکن روح تکلیف میں آتی ہے، تو اولیاء کرام اس کو دوزخ روحانی کہتے ہیں۔ تو اس سے انسان کی روح تکلیف میں آتی ہے۔ اگلے دن میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں ایک صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ ایک لڑکا جو امریکہ سے پڑھ کے آیا، 17-18 سال کی عمر تھی، اور وہ کچھ مذہب کے زیادہ قریب نہیں رہا۔ گھر والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تقریباً دہریہ ہو گیا ہے تو گھر والوں نے اسے لان تان کی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں اور میں کوئی لادین نہیں ہوا، لیکن میرے کچھ کنفیوژنز ہیں، اگر میرے ان 3 سوالوں کے جواب آپ مجھے دے دیں تو میں پھر دوبارہ سے مسجد میں جانا شروع کر دوں گا۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر رب تعالیٰ موجود ہے تو میں اسے دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اسے روز حساب کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر آگ میں چلی جائے گی تو اسے فرق کیا پڑے گا؟ یہ کس قسم کی سزا ہے جو شیطان کو دی جائے گی؟ تیسرا سوال بھی ایسا ہی تھا کچھ، تو گھر والے بھی اس پہ چکر کھا گئے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے۔ تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کہ ہمارا بیٹا دین سے دور ہوتا جا رہا ہے تو کوئی ہماری مدد کر دے۔ تو ایک فقیر آدمی
ان کے ہاتھ لگ گیا. اس نے کہا کہ یہ سوالوں کے جواب میں آسانی سے دے دوں گا. تو وہ اس فقیر کو گھر لے آئے اور اس سے بیٹے سے ملوایا. تو فقیر نے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ 3 سوال ہیں لیکن ان کے جواب مجھے ایک فقرے میں چاہیے. میں 2-4 دن کی لیکچر نہیں سنوں گا. فقیر نے کہا کہ اچھا تم سوال کر لو. تو جب اس نے سوال کیے تو سوال کا جواب دینے کے بجائے اس فقیر نے ایک بہت زناٹے دار تھپڑ اس بچے کے منہ پہ مار دیا. تو لڑکے نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جواب دینے والے تھے میرے سوال کا. اس نے کہا یہ جواب دیا ہے. یہ بتاؤ کہ یہ تھپڑ لگنے سے تمہیں درد ہوئی؟ کہ ہاں ہوئی. تو اس نے کہا درد کو دیکھا؟ کہ نہیں. درد محسوس کی؟ کہ جی ہاں ہو رہی ہے درد. کیا؟ تو ایسی رب ہے اس کو محسوس کرو بجائے دیکھنے کے. اور دوسرا اس نے کہا کہ دیکھو اس ہاتھ سے میں نے تمہیں تھپڑ مارا, یہ میرا ہاتھ کس چیز کا بنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آبویسلی گوشت کا بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ تمہارے گال پر میں نے تھپڑ مارا ہے, یہ کس چیز کا بنا ہے؟ تو اس نے کہا گوشت. کہ جب گوشت سے ٹکرایا تو کوئی فرق پڑا؟ درد ہوئی؟ ایسی ہی آگ جب آگ میں ڈالی جائے گی تو یہی فرق پڑے گا وہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوزخ روحانی ہے, تصوف میں دوزخ روحانی اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور رب تعالی نے بھی ہمیں اس روحانی عذاب سے بچانے کے لیے ایک تلقین تو یہ فرما دی کہ مال دنیا سے محبت نہ پالیں, تاکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی روح کو یہ دیکھ دیکھ کے تکلیف نہ ہو کہ وہ مال دنیا جس کے لیے میں نے دنیا بھر کے فریب کیے, جھوٹ بولے, دغا دیا, لوگوں کو کنجوسی کرتا رہا, وہ سب اب دوسرے استعمال کر رہے ہیں اور اسے عیش کر رہے ہیں. باتیں بڑی چھوٹی سی ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں, ہوش سنبھالنے سے موت تک یہ چیزیں پڑھتے ہیں, لیکن کبھی اس پر غور نہیں ہم کر سکے, کم از کم میں تو نہیں کر سکا, کہ یہ کیوں کہا گیا کہ مال دنیا کی محبت دل میں نہ پالیں آپ. یہ اس قسم کی اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو احادیث میں بھی آئیں, قرآن پاک میں بھی بیان کیا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم انہیں اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے بغیر کسی سوال کے اس پہ عمل کر لیں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہوگا یہ کہ کہیں اگر ہم نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی یا سن لی جس میں اس کی تردید کی گئی ہو تو ہم بہک جائیں گے بڑی جلدی. ہمارے یہاں اسلام میں ایک چیز بہت اعلیٰ سمجھی جاتی ہے, اس کی فضیلت بہت ہے, اس کو بہت عظمت دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی مقروض کا قرض معاف کر دیا جائے, یہ دیکھ کے کہ وہ مشکلات میں ہے. یہ کوئی 25-30 سال پرانی بات ہوگی کہ ایک صاحب نے مجھے ایک بڑی زوردار قسم کی دلیل دی کہ آپ کو خود پیسے کی ضرورت ہے لیکن فلاں فلاں صاحب نے آپ کے پیسے دینے ہیں, آپ ان سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو ہر کمزور اور کم عقل آدمی کی طرح میرا سیدھا سا جواب تھا کہ بھائی مجھے بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہے بھی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے تو وہ اپنے معاملات کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتا ہے.
اگر واقعتاً وہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو وہ واپس کر چکا ہوتا. تو جسے خود اگر قرض واپس کرنے کا خیال نہیں آیا تو میں اس سے قرض واپس مانگ کر اسے شرمندہ کیوں کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ، اللہ معاف فرمائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں وہ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں یہ کام. آپ کا حق ہے، آپ کو اس سے قرض بزور واپس مانگنا چاہیے. وہ تو کچھ ایسا ہوا کہ رب تعالیٰ نے وہ بات میرے ذہن میں بیٹھنے نہیں دی، میں اس سے کنونس نہیں ہوا. لیکن ایسے دلائل ملتے رہتے ہیں جگہ جگہ سے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ محنت کی کمائی کسی دوسرے پر دل کھول کے کیوں خرچ کریں، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ آپ نے کمایا. یہ دلائل آتے رہتے ہیں. تو اگر ایسے احکامات پر ہم نے غور کر کے اس کی اصل وجہ نہ جان لی ہو کہ کیوں کہا گیا، تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جب دلائل مختلف جگہوں سے آتے ہیں تو ہم راہ سے بھٹک جائیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو احکامات ہیں ان پہ غور کر لیا جائے کہ رب تعالیٰ نے ایسا ہمیں حکم کیوں دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کیوں فرمائی ہوئی ہے. کسی صاحب نے سوال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دین اسلام میں اپنی نعمتیں بدرجاتم ڈال دی ہیں، کیا کیا جائے کہ ان نعمتوں کے حقدار ہو سکیں؟ محنت تو بہت ہے لیکن اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں. بھائی یہ سوال پوچھنے کی ہمیں نوبت ہی نہیں آتی اگر دو چیزیں ہم ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کے 30 کے 30 سپاروں میں انہی چیزوں کی تلقین ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے انسان پر. اگر قرآن ہم نہیں سمجھ پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. ہم کچھ بھی نہ کریں، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر جانے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، اتباع سنت کر لیں، تو وہ تمام نعمتیں اویل کر لیں گے ہم. یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، کہیں بھی کسی تفسیر میں، کسی عالم کی باتوں میں کہیں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے صرف ایک کام کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اتباع کرتے چلے جائیں، اسلام پہ عمل ہو جائے گا اور نعمتیں مل جائیں گی سب کے سب. صحابہ کرام نے اسی طرح یہ نعمتیں اکٹھی کی تھیں، اولیاء کرام اسی طرح یہ نعمتیں اکٹھی کرتے ہیں، ان کے علاوہ اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح اکٹھی کرتے ہیں نعمتیں. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ ولی اللہ اپنے سے کم درجے کے اولیاء کرام کے درجات تو دیکھ سکتا ہے لیکن خود سے بلند اولیاء کرام کے درجات نہیں دیکھ سکتا؟ انفارچونیٹلی میں اس سے واقف نہیں ہوں. میں جو کچھ جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے کسی کو صاحب نظر بنا دیا ہے اور وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا ہے تو وہ اپنے زمانے سے پچھلے زمانوں پہ بھی نظر دوڑا سکتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانوں پہ بھی نظر دوڑا سکتا ہے. وہ سمندر کی گہرائی میں بھی دیکھ سکتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں پر بھی دیکھ سکتا ہے. جو اولیاء کرام موجود ہیں ان سے ولی اللہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. کس حیثیت میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ولی اللہ کس درجے کا ہے اور جس سے ملاقات کر رہا ہے وہ کس درجے کا ہے.
تو کہیں وہ برابری سے ملاقات کرتا ہے، کہیں نیاز مندی سے ملاقات کرتا ہے، اور کہیں برتری سے ملاقات کرتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں. تو جب ملاقات کرتا ہے تو درجات سے بھی واقف ہوتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ مشروط ہیں صرف ایک بات سے، کہ اگر اللہ چاہے اور جس حد تک رب چاہے تو اولیاء کرام کے درجات وہ دیکھ بھی سکتا ہے، اپنے سے نچلے درجے کے اولیاء کرام کے بھی اور اپنے سے بلند. یہ اور بات ہے کہ جو صحیح ولی اللہ ہے وہ نہ اپنے بارے میں کبھی بتاتا ہے کہ میں کس درجے پر ہوں، اور نہ وہ دوسروں کے راز کھولتا ہے. وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہے. تو اس سے شاید یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہا. درجات بتائے نہیں جاتے ہیں عام طور پر. ایک اور سوال ہے کہ جب مرشد اپنے مرید سے کسی بات پر خفا ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کرے تو کیا اس سے اس مرید کے دل پر اللہ کی یقین کی راحت کم ہونے لگتی ہے؟ اس میں 3-4 چیزیں ہیں اس سوال میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالی پر یقین ایمان کا حصہ ہے، اس کا تعلق اس کے مرشد سے نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کے دل میں رب تعالی پر یقین اور بھروسہ وہ جس درجے کا ہے وہ رہتا ہے، چاہے مرشد ناراض ہو جائیں یا اس سے راضی رہیں. رب تعالی پر یقین اور بھروسے کی ڈگری کا تعلق ان کے مرشد کے خوش ہونے یا ناراض ہونے سے بالکل نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. کچھ چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ جب ایک بار پیدا ہو جائے تو متزلزل نہیں ہوگا. جو چیزیں مرشد سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کی روحانی ترقی اور روحانی کیفیت سے متعلق ہیں. اس میں کمی آنے لگے گی، اس کے اندر اس کو جو مزہ آتا تھا وہ نہیں آئے گا. لیکن جو چیزیں وہ ارن کر چکا ہے اپنی محنت کے ذریعے اور رب تعالیٰ نے اس کی محنت کو قبول فرما کے کسی بھی شخص کو عطا فرما دیا ہے، وہ واپس نہیں جائیں گی کیونکہ وہ رب کی عطا کردہ ہیں. اس میں مرشد کچھ نہیں کر پائیں گے. مرشد بہرحال انسان ہے. یہی میں پہلے بھی گفتگو کے دوران کئی بار عرض کر چکا کہ مرشد کو انسان سمجھیے، اسے مافوق الفطر چیز مت سمجھیے. وہ بھی میری اور آپ کی طرح کے انسان ہیں. صرف جس چیز نے انہیں دوسروں سے سربلند کیا ہے وہ ان کا تقوی ہے اور علم ہے جو ان کے سینے میں ہے. وہی باعث توقیر ہے ان کے لیے. اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کی عزت دی جاتی ہے انہیں. لیکن ہیں وہ انسان، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں. تو انہیں انسان اگر ہم سمجھیں گے تو کبھی زندگی بھر ہم بھٹکیں گے نہیں. ان چیزوں سے مرشد صاحب کا تعلق نہیں، یہ رب کے ساتھ متعلق ہیں چیزیں. یہ 2 روحانی اصطلاحات ہیں، قبض اور بسط. اس کے بارے میں صاحب نے سوال کیا ہے کہ صوفیانہ اصطلاحات قبض اور بسط کی وضاحت کر دیں. بڑی سادہ سی چیز ہے. دونوں الفاظ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، ان کی اپنی خود ہی یہ وضاحت کر رہے ہیں. جب کسی شخص پر اس کے کسی فعل کے نتیجے میں، اس کی کسی غلطی کے نتیجے میں اس کے روحانی معاملات کسی ایک جگہ پر جا کے رک جائیں، وہ آگے نہ بڑھ پائیں، یا وہ سلسلہ بند ہو جائے، رک جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں انقباض. وہ انقباض میں مبتلا ہو گیا ہے. وہ شخص باوجود محنت کرنے کے کہیں پہنچ نہیں پا رہا. تو انقباض لفظ قبض سے نکلا ہے. لیکن کسی بزرگ کی نگاہ اگر اس نے ڈال دی اس کے دل پر اور ان معاملات کو کھول دیا، اس کے معاملات پھر چلنے لگ گئے،
تو وہ بست کھلنے کے معنوں میں آ جائے گا، یا آنکھوں پر پردہ پڑا تھا، ہٹ نہیں رہا تھا، کسی بزرگ نے انہیں کچھ پڑھنے کو بتا دیا، خود نظر ڈال دی، خود محنت کر دی، تو اس کے معاملات جب کھل گئے، اس کی نظر کھل گئی، تو بس میں آ جائے گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے اس میں۔ یہ اگلا سوال کیا ہے، اہل مجاہدہ اور اہل مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟ کیا اہل مجاہدہ نفس کے عارف جبکہ اہل مشاہدہ رب تعالیٰ کے عارف ہوتے ہیں؟ مزید کیا مشاہدے کو مجاہدے پر برتری حاصل ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو دنیاوی تعلیم کے ذریعے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ 14 جماعت پاس گریجویٹ سے برتر ہوتا ہے یا کمتر ہوتا ہے، تو آپ اس کو سیدھا یہ جواب دیں گے کہ جب تک کہ کوئی شخص 14 جماعتیں پاس نہ کر لیں وہ گریجویٹ نہیں کہلا سکتا۔ مجاہدہ زینہ ہے، سیڑھی ہے مشاہدے تک لے جانے کے لیے۔ کوئی شخص مشاہدہ کر نہیں پاتا جب تک کہ وہ مجاہدے نہ کر لے، جب تک کہ وہ چلے نہ کاٹ لے، جب تک کہ وہ عبادات پوری دل جوئی اور پوری خشوع خضوع کے ساتھ عبادات نہ کر لے، شوق کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ۔ یہ زیادہ بنیادی چیز ہے اس میں کہ عبادت کا ذوق اور شوق ہو، چاہے یکسوئی ہو یا نہ ہو، لیکن ذوق و شوق اگر ہے تو یہ جب تک نہیں کرے گا وہ مشاہدے تک نہیں جائے گا۔ مشاہدہ نتیجہ ہے مجاہدے کا۔ یا رب تعالیٰ کسی پر رحمت کر دے، کسی وجہ سے خوش ہو کے اسے مشاہدے سے نواز دے تو اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے، وہ ایک علیحدہ صورت ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے، رب جو چاہے وہ کر دے۔ لیکن اگر کلیہ اور قاعدے کی بات ہم کریں تو مجاہدے کیے بغیر مشاہدے تک پہنچتا نہیں ہے بندہ۔ بعض اوقات مرشد عطا کر دیتے ہیں لیکن وہ ٹیمپرری ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کسی بچے کے والد اس کو کچھ اماؤنٹ دے دیں تو اماؤنٹ تو مل گئی، وہ بچہ وقتی طور پہ امیر ہو گیا، لیکن جب وہ خرچ کر لے گا تو پھر اپنی پہلی کیفیت پر واپس چلا جائے گا۔ وہ عطا یہ ہے۔ لیکن جو چیز انسان اپنی محنت سے کما لے تو ریاضت اور مجاہدہ ایک ہی چیز ہے۔ مجاہدہ نکلا ہے جہد سے، محنت کرنے سے، تو محنت کرنے کے نتیجے میں مشاہدہ عطا ہوتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اہل مجاہدہ نفس کے عارف ہیں، بھائی نفس کا عارف ہوئے بغیر تو انسان ان مقامات پر جاتا ہی نہیں جہاں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں۔ نفس پر قابو اور نفس کی تربیت تو بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کہیں نہیں پہنچ پائے گا انسان۔ یہ تصوف بدنام ہی ان چیزوں سے ہوا کہ لوگوں نے تصوف کو کوئی ایسی چیز بنا دیا جس تک رسائی ہو نہیں سکتی، جس تک پہنچنے کے بہت ایسے مراحل ہیں جو طے ہو ہی نہیں سکتے۔ بڑی بڑی اس میں اصطلاحات استعمال کر لیں، بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر لیے، اب وہ کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں ایک خیالی دنیا بنتی چلی گئی لوگوں کے نزدیک۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے تصوف، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی معمولی چیز ہے۔ یہ شریعت پر عمل کرنے کی ٹریننگ کا نام تصوف ہے، یوں کہہ لیجیے آپ سادہ الفاظ میں۔ کوئی شخص بھی تصوف میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی شخص بھی روحانیت میں جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو پا لے، نفس پہ قابو پا لے اور نیکی کی راہ پکڑ لے۔ یہ دو کام کر لے وہ روحانیت میں داخل ہو جائے گا۔ اور روحانیت میں داخل ہونے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں کشف و کرامات جیسی چیزیں عطا ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا
مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روحانیت حاصل کریں اور اس میں کشف و کرامات کے مالک بن جائیں. دل میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے نیک ہو جاؤں اور روحانیت میں داخل ہو جاؤں، پھر مجھے کشف و کرامات حاصل ہو تو لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں. لیکن تصوف اور روحانیت اس کام کی نہیں ہے. وہ تو اس کام کی ہے کہ وہ ہمیں ٹریننگ دے دیتی ہے کہ ہم شریعت پر پوری طرح عمل کر لیں. اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا اگر وہ ایک سنت بھی ترک کر دے. تو اس سے تصوف کی اصلیت پتہ لگ جاتی ہے کہ تصوف کیا ہے. تو یہ جو نفس کا عارف ہے، ہر مومن نفس کا عارف ہے، یہ سمجھ لیجیے. مسلمان تو ہم سب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو اسلامی احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اتباع کرنے لگتا ہے. وہ مومن کے درجے پر چلا جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے عارف، یہ اصطلاح خوب ہے، میرے پڑھنے میں کبھی نہیں آئی کہ کوئی رب تعالیٰ کا عارف ہے. سب کائنات رب کی ہے، ہم سبھی رب کے ہیں. میں بھی رب سے کہتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تیری کائنات کا سب سے گناہگار ترین شخص ہوں. لیکن تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے بارے میں کیا ہے. میں تجھے سچے دل سے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ. میں تیرا ہوں، جیسا بھی ہوں سینے سے لگا لے. تو مجھ جیسا گناہگار بھی اسی پروردگار کا ہے جس کے آپ جیسے نیک لوگ ہیں، جس رب کے بندے ہیں. تو رب کا عارف تو ہر کوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے تھے، اب ان سے بڑھ کر کیا ہوگا کوئی. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، وہ بھی رب کے بندے تھے. اور ایک طرف وہ بلندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بلندی پر فائز ہیں، دوسری طرف وہ پستی ہے جس میں میں گرا ہوا ہوں. تو مجھ جیسا انسان بھی اسی رب کا ہے. تو رب کے تو سبھی ہیں، رب کا عارف کیا ہوگا. البتہ یہ شاید غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی کہ روحانیت میں 3 مقام آتے ہیں. ایک فقیر کا مقام ہے، دوسرا صوفی ہے، تیسرا پیر ہے. یہ یہاں کسی گفتگو میں اس کا ذکر ہوا تھا. فقیر وہ ہے جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، چلنا شروع ہوا ہے. وہ فرض عبادات بھی کرتا ہے، وہ نیکی بھی کرتا ہے، نفلی عبادات بے پناہ کرتا ہے، مجاہدے بے پناہ کرتا ہے. یہ جو لفظ نفس کا عارف جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہوگا وہ یہ ہے غالباً کہ وہ مجاہدے اور ریاستیں اور چلے بہت کرتا ہے، اس کو کرنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ اسے چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیس رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دے رہا ہے کہ تم میری راہ پر کیوں چلا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. تو اس کی ہڈیوں کا سرما رب بنا رہا ہوتا ہے اس کو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے. دنیا کا کوئی ایسا مشکل کام نہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی ایسا دکھ نہیں جس سے اس فقیر کو نہ گزارا جا رہا ہو. تو اس مقام پر وہ فقیر کہلاتا ہے. اب وہ اپنے نفس کو کچل رہا ہے، ادھر رب تعالیٰ اس کی خواہشات کو کچل رہا ہے، رب تعالیٰ اس کی ایگو کو کچل رہا ہے ان مصیبتوں میں ڈال کے. جھٹکے پر جھٹکا دے رہا رب اسے. یہ اس کی ٹریننگ ہے کہ اس کے اندر ضبط اور برداشت انتہا درجے کی پیدا کی جا رہی ہے، صبر انتہا درجے کا پیدا کیا جا رہا ہے. اس میں اپنے خواہشات کو نیگیٹ کرنے کی تربیت مل رہی ہے اس کو. وہ جب یہ مجاہدے کر رہا ہے، ریاض سے کر رہا ہے تو فقیر ہے. جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ صوفی کے مقام پر چلا جاتا ہے.
صوفی کے مقام پر جا کے اس پہ سے یہ مصیبتیں اور یہ مشکلیں اور چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے جو اس کی ہڈیوں کا سرما بنایا جا رہا ہے وہ اس پر سے ہٹا دیا جاتا ہے. وہ صرف فرض عبادات اور نیکی پر رہ جاتا ہے. اسے زندگی آسان کر دی جاتی ہے. تو صوفی نیکی اور عبادت کے ذریعے سے منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس کو علم عطا ہو جاتا ہے. اور علم عطا ہونے کے بعد اس کو فہم و فراست جو جس کو قرآن میں ریفر کیا اللہ نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ اسے فہم و فراست عطا ہو جاتی ہے. تو جب اسے علم اور وہ فہم و فراست عطا ہوتی ہے تو وہ پیر کے مقام پر آ جاتا ہے. وہ پیر نہیں جو مجھ جیسے لوگ بننا چاہتے ہیں, میں بننا چاہتا ہوں. یہ پیر اپنے علم اور اپنی فہم و فراست کے ایک اعلی مقام پر فائز انسان کو ہم کہتے ہیں. تو یہ فقیر, صوفی اور پیر کے یہ جو تین مقام ہیں, اس میں فقیر کے مقام سے شاید یہ کسی نے اس کو اس طرح سے کتاب میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اہل مجاہدہ نفس کا عارف ہے اور اہل مشاہدہ اللہ کا عارف ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ سے اٹیچ ہوں اور اسی دوران کسی اور بزرگ سے ملا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں سے ملنا چاہیے اور وہ بزرگ آپ کو اپنی طرف مائل کریں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کسی اور سے نسبت رکھتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ روحانیت کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی اہل علم کی ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں تو آپ کو صرف انہی تک محدود رہنا چاہیے. آپ سلام کرنے کے لیے دوسرے اہل اللہ کے پاس جائیے, دوسرے اہل اللہ کے پاس جائیے ٹو پے یور ریسپیکٹس, لیکن نہ تو ان سے دعا کے لیے کہیے نہ کوئی اور ان سے مدد مانگیے. اگر وہ کہیں بھی تو ان سے کہیے کہ صاحب بڑی مہربانی, میں تو صرف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا تھا, وہ میں کر چلا, مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم کہہ کے چلے جائیے. آپ کوئی بھی اہل اللہ, اہل علم اگر یہ دیکھ لے کہ کوئی آدمی کسی اور بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہے تو وہ اپنی طرف مائل کبھی نہیں کرے گا, بلکہ از خود آپ سے کہہ دے گا کہ آپ چونکہ پہلے سے بیعت ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ انہی بزرگ کے پاس جائیے جن کے ہاتھ پر بیعت ہیں, انہی سے جا کے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ دعا کر دیں. ہاں, اگر وہ آپ کو میری طرف ریفر کر دیں تو آ جائیے گا آپ میرے پاس. یہ ہر اہل علم اور جینوائن بزرگ آپ کو یہی کہے گا, کبھی آپ کو مائل نہیں کرتا. تو کسی صاحب نے فرمائش کی ہے کہ سورہ کہف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پلیز ڈسکرائب دس ان ڈیٹیل. اگر میں یہ واقعہ پوری ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں گا تو پھر مجھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کا ضائع کرنا پڑے گا. اس سوال کو میں اسی طرح رکھ لیتا ہوں. اگلی سنڈے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ میں اس واقعے کو بیان کر سکوں. ہارون رشید کے زمانے میں خاندان عباسیہ بنو عباس میں بڑے نامور حکمران گزرے ہیں. آپ کو اللہ نے عقل اور سمجھ بے پناہ عطا فرمائی تھی اور اتنے ہی حاضر جواب بھی تھے. تو ہارون رشید کے زمانے میں کسی صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں, نعوذ باللہ, اور کہا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمران تھا, تو دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں. تو ہارون رشید تک جب خبر پہنچی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ سنا ہے کہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اس نے کہا کہ بالکل یہ سچ ہے کہ نعوذ باللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ہارون رشید چونکہ بہت حاضر جواب تھا, انہیں فی الفور کہا کہ
ٹھیک ہے میں مان لوں گا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ انہیں عصا عطا کیا تھا اور ایسی دوسرے معجزات، تو وہ کہاں ہیں؟ تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت فرعون بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے وہ معجزے لے کر آنا پڑا تھا۔ اگر تم آج خدائی کا دعویٰ کرو تو میں ابھی یہ معجزے دکھا دوں گا تمہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بزرگ و برتر پیغمبر ہیں۔ ویسے مجھے یہ شرف حاصل ہوا، میں نے ترکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا دیکھا جس سے انہوں نے ان سانپوں کو دوڑایا تھا، وہ عصا بھی محفوظ ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف سورہ کہف کے اس حصے پر بات کریں گے اگلی اتوار جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتوں کا بھی ذکر کروں گا۔ میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں، خواہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ صحیح لیکن ہوں امتی میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان پیغمبروں سے اگر کبھی آپ کی کشف کے ذریعے ملاقات ہو جائے، حالت کشف میں ان سے آپ ملیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کمال کی شخصیت ہیں، تو آپ کے دل میں بھی ان کی محبت بے پناہ پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ ان کا جب ذکر کریں گے تو ایک خاص لہجے میں کریں گے جس میں بے پناہ پیار ہوگا۔ یہ ہم نالائقی دکھاتے ہیں کہ ہم جب دوسری اہل کتاب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لہجے کچھ زیادہ درست نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ حالت کشف میں جا کے ان بزرگوں سے ملیے، ان پیغمبروں سے ملیے، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ان سے جان توڑ پیار کیا جائے۔ وہ اس قابل ہیں، اس لائق ہیں، بہت کمال کے لوگ۔ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگلی اتوار ذکر کریں گے۔ یہ کسی صاحب نے یہاں ایک مبارکباد کا پیغام لکھا ہے کہ شب معراج ہم سب کو مبارک ہو۔ ایک دعا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے لیے کر دوں۔ رب تعالی ہم سب کو شب معراج میں اس رات کے شایان شان عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔